انصاف نے اپنے لانگ مارچ کا شیڈول تیسری مرتبہ تبدیل کر دیا۔ صحافیوں کے وفد سے ملاقات کے دوران پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ لانگ مارچ اب جمعرات سے شروع ہوگا۔ شاہ محمود قریشی وزیر آباد سے اور اسد عمر فیصل آباد سے قافلے کی قیادت کریں گے۔ فیصل آباد سے مارچ جھنگ، سرگودا، میاوالی، لیا سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، پوری قوم اب تیار ہے، الیکشن کی تاریخ لے کر ہی واپس آئیں گے، میرا لانگ مارچ ہر صورت میں منزل حاصل کرے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں سرحدوں پر کھڑے فوجی میرے بچوں کی طرح ہیں، آرمی چیف کی تقرری میرا ایشو نہیں، پاک فوج ہماری فوج ہے، خلاف جانا ممکن نہیں۔ راولپنڈی میں مری روڈ پر پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران ایک کارکن بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا، کرنٹ لگنے سے گر کر زخمی، ریسکیو نے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کر دیا۔ زینت اللہ نامی نوجوان بے ہوش، طبی امداد جاری۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ، سپریم کورٹ نے 24 گھنٹے میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ آئی جی پنجاب بتائیں کہ کتنے وقت میں حملے کی ایف آئی آر درج ہوگی، ایف آئی آر میں تاخیر کیوں ہوئی، اس کا مطلب ہے شواہد ضائع ہو رہے ہیں، عدالت فوجداری نظام بلا کر رکاوٹ چلانے پر یقین رکھتی ہے۔ ملک کا قانون اتنا بے بس نہیں ہے کہ کوئی فراڈ یہ کہے کہ جس پر چیف جسٹس اور آرمی چیف کے خلاف ایف آئی آر کر لی جائے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ عمران خان ذاتی گھٹیا اور انتقام کی تسکین کے لیے جھوٹی ایف آئی آر درج کرانا چاہتا ہے، وہ زخموں پر پروپیگنڈا کرتا ہے، ایسا تماشا ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے قتل کا منصوبہ بنایا، عملی جامہ پہچانے کی کوشش کی، ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات کا اہتمام کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو خط، صدر مملکت قومی سلامتی سے جڑے ان تمام معاملات کا فوری نوٹس لیں اور اپنی قیادت میں ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات محاسبے کا اہتمام کریں۔ جمعیت علماء اسلام فی کے منحرف رہنما مولانا گل نصیب خان کا پی ٹی آئی لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان، اسپیکر اسد قیصر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی کہ لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، خیبر پختونخوا سے مارچ روانہ ہونے پر ہم ساتھ ہوں گے، پی جی ایم غیر مقبول ہے، حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں، حکومت میں شامل جماعتوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ، قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے، اہم رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق رات کے اداروں کے اجلاس میں اہم فیصلے، اجلاس میں پرویز خٹک، شیخ راشد شفیق، عامر قیانی، علی منکنڈا پوچھ سمیت مرک، عامر ڈوگر اور دیگر کو گرفتار کرنے کا فیصلہ، اسلام آباد ایئرپورٹ تک روڈ بند کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی ہوگی، اسلام آباد ایئرپورٹ تک رینجرز، ایف سی اور پولیس مارچ کرے گی۔ مفادات کی جنگ، وزارتوں کے سنگ، حکومتی اتحادی جماعتوں میں اختلافات زور پکڑنے لگے، وفاقی وزیر امیل الحق اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار آمنے سامنے، ایم کیو ایم رہنما امیل الحق نے کہا کہ اسحاق ڈار کو دھمکی دی، کہا کہ میں وزیر نہ رہا تو آپ بھی نہیں رہیں گے، اپنے رویے میں تبدیلی پتہ کریں، اسحاق ڈار ہدایت پر عمل کریں، ہٹ دھرمی نہیں چلے گی۔ حکومت کا خوف بڑھتا چلا جا رہا ہے، فیصلے بھی بدلتے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کے ریڈ زون سے شروع ہونے والے زیرو پوائنٹ اور اب ایئرپورٹ تک جا پہنچے، ایئرپورٹ تک اس لیے پہنچے کیونکہ ان کا بھاگنے کا وقت آ گیا، ریاست کے ادارے اب اپنا کردار ادا کریں، عوام نے فیصلہ کر لیا۔
پی ٹی آئی رہنما روڈ اور شہر بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ساری ہلچل محض ایک تعیناتی رکوانے کے لیے ہے۔ عمران خان کا میڈیکل قانونی طور پر نہیں ہوا۔ رہنما مسلم لیگ نون عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ کہا عمران خان کو سرکاری اسپتال کے بجائے لاہور لے جایا گیا۔ عمران خان کے میڈیکل ٹیسٹ سے متعلق شکوک و شبہات ہیں۔ امیر مقام کہتے ہیں عمران خان جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیگی حکومت ملک کو خوشحال اور مستحکم کرنے کے لیے کوشاں۔ ہماری کامیابیاں دیکھ کر عمران خان حسد کا شکار ہیں۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان رواں ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ $4 ارب سے اضافی بیل آؤٹ پیکج ملنے کی توقع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق 21 نومبر کو دورہ پاکستان کا امکان۔ رواں ہفتے کے آخر میں سعودی عرب کی خصوصی سیکیورٹی ٹیم پاکستان پہنچے گی۔ سعودی خصوصی سیکیورٹی ٹیم MBS کے دورے کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مڈ ٹرم انتخابات میں ووٹرز کو لبھانے کے لیے انتخابی مہم جاری۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو بائیڈن نیو یارک اور ٹرمپ میامی پہنچے اور ووٹر سے خطاب بھی کیا۔ امریکہ میں کل ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات کے لیے 4 کروڑ امریکی پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے سڈنی شہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ پاکستان ٹیم نے G20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان بھی سیمی فائنل بدھ کو سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لانگ مارچ کا شیڈول تیسری مرتبہ تبدیل کر دیا۔ صحافیوں کے وفد سے ملاقات کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ لانگ مارچ کے شیڈول میں تبدیلی کر دی گئی۔ لانگ مارچ جمعرات سے شروع ہوگا۔ شاہ محمود قریشی وزیر آباد سے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے، جبکہ اسد عمر فیصل آباد سے قافلے کی قیادت کریں گے۔ فیصل آباد سے مارچ جھنگ سرگودا میاوالی اور لیا سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، پوری قوم اب تیار ہے، الیکشن کی تاریخ لے کر ہی واپس آئیں گے۔ میرا لانگ مارچ ہر صورت میں منزل حاصل کرے گا۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سرحدوں پر کھڑے فوجی میرے بچوں کی طرح ہیں، آرمی چیف کی تقرری میرا ایشو نہیں، پاک فوج ہماری ہے اور اس کے خلاف جانا ممکن نہیں۔ راولپنڈی میں مری روڈ پر پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران ایک کارکن بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا۔ پی ٹی آئی کارکن بجلی کے کھمبے کی تاروں سے چمٹ کر نیچے گر گیا، جسے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ایمبولینس کو راستہ نہ ملنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کھمبے سے گرنے والے پی ٹی آئی کارکن بھی ہوش ہے اور اسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس کی شناخت زینت اللہ کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زینت اللہ کی عمر 23 سال کے قریب ہے اور اس کا تعلق ضلع اورکزئی سے ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی میں انتظامیہ نے 2 دن کے لیے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 24 گھنٹوں میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پر حملے کی FIR درج کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ IG پنجاب بتائیں کہ کتنے وقت میں حملے کی FIR درج ہوگی۔
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں تاخیر ہو رہی ہے تو مطلب شواہد ضائع ہو رہے ہیں۔ عدالت فوجداری نظام میں انصاف بلا رکاوٹ چلانے پر یقین رکھے گی۔ جسٹس عطا بندیال نے مزید کہا کہ یہ عدالتی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کا مختلف موقف ہو تب بھی پولیس کے قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ سپریم کورٹ نے 24 گھنٹوں میں عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ پولیس اور آئی جی پنجاب کو عدالت تحفظ دے گی۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی پی ٹی آئی کا احتجاج جاری ہے۔ شیخ راشد شفیق اور فیاض الحسن چوہان اور دیگر کارکنان نے مری روڈ کو مکمل بند کر دیا۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، مظاہرین کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے نعمان چودھری سے۔ جی نعمان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ موجود ہے راولپنڈی کے اندر مری روڈ کے مقام پر، جہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، ٹھیک ہے، قادر خان۔ ان سے جانتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج کے حوالے سے جو ہے یہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جی قادر صاحب بتائیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ آج کل ایک دن کا گیپ تھا پی ٹی آئی کی سٹرائکس میں، کیونکہ کل عمران خان کے اسپیشل انسٹرکشن تھے کہ رائیونڈ اجتماع کی وجہ سے تمام راستے کھولے جائیں، تو کل چھٹی تھی سٹرائک کی، اور آج بھرپور انداز سے اور فل شور سے اور فل جوش سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس احتجاج میں حصہ لیا۔ اور آج پورا پنڈی بلاک ہے، جس میں شمس آباد، جو مال روڈ ہے اور M2 موٹر وے ہے اس وقت، اور کورال چوک تک اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے پورے سٹی کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور اس وقت بھرپور طریقے سے راولپنڈی شہر کو جام کیا گیا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ایک تو جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے عمران خان پہ، جو کہ ایک بزدلانہ سوچ کی ایک عکاسی تھی۔ اس وقت پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان پہ حملہ یہ دراصل ملک پاکستان پہ حملہ ہے، ملک پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے، اس قوم کی سوچ پر حملہ ہے، اس قوم کے قائد کی ایک کاوش ہے جو اس ملک کو خودداری اور سالمیت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، جس نے اس قوم کو شعور دیا، یہ سب اس پہ حملہ ہے۔ قادر خان یہ بتائیے گا، یہ جو راولپنڈی سے سینئر قیادت ہے، اس حوالے سے جو ہے لانگ مارچ کو لانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں قیادت کی جانب سے؟ اس وقت عمران خان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو قیادت ہے، ان کو انسٹرکشنز ہے کہ یہ بھرپور ایکٹیو رہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت کے پی کے سے قافلہ نکل آیا ہے پنڈی کی جانب۔ میرے خیال میں کچھ ہی دیر تک، یا ہو سکتا ہے کل، مجھے لگتا ہے کچھ ہی دیر تک پرویز خٹک کی قیادت میں کے پی کے سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ راولپنڈی پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان جمعرات سے راولپنڈی سے اس لانگ مارچ کی قیادت کریں گے خود۔ میرا جو اس احتجاج کے بارے میں جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور آئینی حق بھی وہ ہے کہ جب ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور یہ قاتلانہ حملہ جو ہے صرف عمران خان پہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اور ان پاکستانیوں کے جو شعور رکھنے والے ہیں ان کے شعور پہ حملہ کیا گیا ہے۔ احتجاج کی جو بات ہے، احتجاج کی جو آج کی ہماری کال ہے، اور الحمدللہ کہ پورے پنڈی کو جو ہے نا مکمل طور پر بلاک کیا گیا ہے اور بالکل جام کیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور نیوز میں، اور وہ بھی آپ لوگوں نے اس کو کور کیا ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ملک کا قانون اتنا بے بس نہیں کہ کوئی فراڈیا کہے کہ جس پر چیف جسٹس اور آرمی چیف کے خلاف ایف آئی آر درج کی رائے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان ذاتی گھٹیا اور انتقام کی تسکین کے لیے جھوٹی ایف آئی آر درج کرانا چاہتا ہے، وہ زخموں پر پراپیگنڈا کرتا ہے۔ ملک کا قانون اتنا بے بس نہیں کہ کوئی فراڈیا کہے اور چیف جسٹس اور آرمی چیف کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔
انہوں نے کہا کہ ایسا تماشا ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ عمران خان نے ایک سینئر فوجی آفیسر کا نام دیا۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے، کوئی اس کی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط میں کہا کہ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ نے قتل کا منصوبہ بنایا، عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات کا اہتمام کریں۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے صدر مملکت عارف الوی کو خط لکھا، جس میں ملک میں قانون اور آئین کے مطابق ان کے انحراف کی راہ میں روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کے تحفظ کے اہتمام پر بھی زور دیا گیا۔ خط میں کہا کہ جب سے پی ٹی آئی حکومت گرائی گئی، قوم حقیقی آزادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے۔ جھوٹے الزامات، ہراسگی، بلا جواز گرفتاریاں اور زیر حراست تشدد کا سامنا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ بار بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا جو میرے علم میں لایا گیا، اور گزشتہ ہفتے آزادی مارچ میں منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا اور میرے قتل کی کوشش ناکام رہی۔ خط میں کہا گیا کہ بطور سربراہ ریاست اور آرٹیکل 243(2) کے تحت سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے، صدر مملکت قومی سلامتی سے جڑے معاملات کا فوری نوٹس لیں اور اپنی قیادت میں ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات کریں اور محاسبے کا اہتمام کریں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے منحرف رہنما مولانا گل نصیب خان نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا گل نصیب خان نے کہا کہ پی ٹی آئی و اتحادی جماعتوں کا لانگ مارچ شروع ہے، لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا گل نصیب خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں مارچ روانہ ہونے پر ہم ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم غیر مقبول ہے، حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں، پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا کہ فوری انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ عمران خان کو 4 گولیاں لگی ہیں، ایکس رے موجود ہے۔ اتحادی جماعتوں میں اختلافات سر اٹھانے لگے۔ ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر امین الحق نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو انتباہی انداز میں کہا کہ میں وزیر نہ رہا تو آپ بھی نہیں رہیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے امین الحق نے وزیر خزانہ کو آڑے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا کہ وزیر خزانہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں، اگر میں وزیر نہیں رہوں گا تو آپ بھی وزیر نہیں رہیں گے۔ وزیر خزانہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم کی ہدایت پر عمل کریں، ہٹ درمی نہیں چلے گی۔ وزیر خزانہ نے ہماری وزارت کے منصوبے روکے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ حکومت کا خوف بڑھتا جا رہا ہے، فیصلے بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ سوموار کو انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے ریڈ زون سے شروع ہونے والے پھر 0 پوائنٹ اور اب ایئرپورٹ تک جا پہنچے۔ ایئرپورٹ تک اس لیے پہنچے کیونکہ ان کے بھاگنے کا وقت آ گیا۔ اسد عمر نے کہا کہ کیا ریاست کے ادارے اب اپنا کردار ادا کریں گے؟ اعظم سواتی سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قیاء عرشی شریف کی فیملی کو انصاف ملے گا، ریاست کے اداروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کو اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون اسما بخاری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما روڈ اور شہر بند کرنے پر تلے ہیں، یہ ساری ہلچل محض ایک تعیناتی رکوانے کے لیے ہے۔ عمران خان کا میڈیکل بورڈ قانونی طور پر نہیں ہوگا۔ عمران خان کو سرکاری اسپتال کے بجائے لاہور لے جایا گیا۔ عمران خان کے میڈیکل سے متعلق شکوک و شبہات ہیں۔ کہ عمران خان کو گولی لگی ہے، گولی کے فریگمنٹس لگے ہیں، ان کو لگا کیا ہے اور ان کے کتنے زخم ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں زخم ہے، دوسری طرف پلاسٹر چڑھا دیتے ہیں۔ میں نے چونکہ خود کرمنل لا پڑھا ہوا ہے، سو جو زخم ہوتا ہے اس کو کوئی پلاسٹر تو لگ ہی نہیں سکتا، پہلی بات۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں عمران خان جھوٹ پر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
لیگی حکومت ملک کو خوشحال اور مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہے. ہماری کامیابیاں دیکھ کر عمران خان حسد کا شکار ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کا پریس کانفرنس کے دوران مزید کہنا تھا کہ عمران خان کا مقصد اور مشن کسی اور کو کچھ پتہ نہیں. عمران خان اداروں کو بدنام کرتے ہیں. حالات تھے اور اس کے بارے سوال و جواب اور وہ بات بھی کریں گے. مین مقصد یہ تھا. تو آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. آج کل کے دنوں میں جو ملکی ماحول ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے کئی لوگ بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہی سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئی اور 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور ابھی تک بھی اس میں کافی متاثر ہے، اسی طرح وہی ریکنسٹرکشن اور پورا ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہے، مکمل نہیں ہوا ہے. کافی لوگ پریشانی میں، کئی لوگ اس میں تقریباً 1600 لوگ فوت بھی ہو گئے. کئی سڑکیں وغیرہ سارے تباہ ہو گئے. ایک طرف وہی، دوسری طرف ہماری معیشت کا جو ہمیں ورثے میں ملا اور جو صورتحال ہے، وہی ہماری پوری ٹیم ایلائز اور خاص کر اسحاق ڈار صاحب اسی میں اپنا ان پٹ دے رہے کہ کئی معاشی استحکام آ جائے. اور ساتھ ساتھ ہمارا پرائم منسٹر صاحب آپ دیکھ رہے دن رات تگ دو یا ملک کے اندر اور پھر باہر، کبھی ٹرکی، کبھی آپ سعودی میں دیکھ رہے، کبھی آپ چائنا میں دیکھ رہے، کبھی آپ رشین، وہی جو ہماری اسٹیٹ سے ازبکستان، قازقستان، سنٹرل ایشین اسٹیٹس، اس میں آپ اس کو دیکھ رہے، سعودی عرب میں دیکھ رہے، ساتھ ساتھ UAE میں مختلف جگہ جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑنے اور پاکستان کی امیج کی بحالی کے لیے اور پاکستانی قوم کو کچھ لانے کے لیے کام کر رہا ہے. تو ایک طرف تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر ہماری آپ پریس کانفرنس لاہور میں آپ کے ساتھ تحریک انصاف نے اعظم سواتی کے مبینہ ویڈیو کے معاملے پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. سینٹ میں PTI اور متحدہ اپوزیشن کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے علاوہ میں قائم اسپیشل کمیٹی کو یکسر مسترد کر دیا گیا اور کہا کہ اعظم سواتی کے تقدس کی پامالی پر چیئرمین سینٹ استعفیٰ دیں. سینیٹر اعظم سواتی پر بہیمانہ، غیر انسانی اور غیر اخلاقی سلوک کی شدید مذمت کی. اعلامیہ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. حملے میں نامزد ملزمان پر فوری FIR درج نہ ہونے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ فریق کی درخواست کے مطابق FIR فوری درج کی جائے اور عمران خان پر حملے کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پارلیمانی کمیٹی کے عمران خان کی پریس کانفرنس میں 4 مطالبات کی تائید. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ عوام کو سہولیات دینے کا بھرپور اقدامات اٹھا رہے ہیں. اس سلسلے میں شمسی توانائی سے چلنے والی بسوں کا آغاز کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ عوامی مفاد کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جائے گا. کی جائیں گی، سولر کے سینٹرز بنائے جائیں گے یہاں پہ، تو اس کا آج ٹیسٹ رن ہے. تو اس کے لیے آپ سب دوستوں کو یہ دعوت دی گئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا، سندھ گورنمنٹ کا کراچی کے عوام کے ساتھ ہے، وہ الحمدللہ بہتری سے بہتر طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. 3-4 سوالات ہیں، میں ان کا کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے جواب دوں. جو سڑکوں کی آپ نے بات کی، ایڈمنسٹریٹر کراچی موجود ہیں، وہ خود اپنی نگرانی میں جہاں جہاں پہ بسز کا ایشو تھا، ٹریکس کا ایشو تھا، یا بارشوں کی جو طوفانی بارشیں ہوئی تھیں اس کے بعد جو سڑکیں خراب ہوئی تھیں ان کو وہ خود اس کو ٹھیک کروا رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی ان ساری سڑکوں کو ٹھیک کرایا جا رہا ہے اور ان روٹس کو بالکل موٹریبل بنایا جا رہا ہے. جہاں تک کرائے کی بات کی، جو ہم نے اورنج لائن لے کر آئے تھے، عبدالستار ایدھی لائن، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے کرایہ جو ہے 25 روپے سے لے کے 50 روپے تک ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ڈسٹینس سفر کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو پیپلز بس سروس لائی تھی، اس کا بھی ہم نے کہا تھا کہ جی یہ 25 سے لے کے 50 تک، لیکن پھر جو لانگ روٹ ہم نے نئے بنائے وہ بہت بڑے روٹ تھے، اس پہ ہمیں 100 روپے کرایہ کرنا پڑا. لیکن میں یہ بھی بات کہہ دوں
کہ جتنے بھی ہم نے کرائے کیے وہ نارمل بسز سے، چنگچی رکشاؤں سے اور باقی ٹیکسیوں سے بہت سستا ہے، اور عوام آج بھی عوام کی جو ہے وہ سروس سب سے بہتر ہے، اور عوام آج بھی اس کی پذیرائی مل رہی ہے۔ جہاں تک ای بس ان کی ای وی بسز کی بات ہے، ای وی بسز کے لیے میں آپ کو کہہ دوں کہ جی اس کا کرایہ باقی بسز کے کرائے سے کم ہوگا۔ چارجنگ کے لیے بالکل چارجز اس کے آ گئے ہیں۔ یہ بسیں یہاں پہ پورٹ میں کھڑی تھی کافی عرصے سے، ان کی کلیئرنس کا مسئلہ تھا، وہ کلیئرنس ہو گئی ان کی، اور پھر یہ چارج ہو کر ہی آئی ہیں۔ آج ٹیسٹ رن ہو رہا ہے تو وہ چارج ہو کے ہی اس کو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چارجنگ کا ابھی روٹس فائنل نہیں کیے، ابھی پہلے ٹیسٹ ڈرائیو ہوگی، دیکھا جائے گا کہ کون سے روٹس پہ، کیونکہ یہ ہے 12 میٹر کی بس ہے، یہ اس کی لینتھ بڑی ہے بس کی، تو ہمیں اس کے روٹ کا بھی ابھی ہمیں کرنا ہے فیصلہ کہ کون سے روٹس ہیں جہاں پہ ٹریفک کا بھی زیادہ کوئی ایشو نہ ہو اور اس میں آرام سے یہ چل سکے، تو وہ ساری چیزیں بھی طے ہونا باقی ہیں، لیکن یہ اس وقت راولپنڈی مری روڈ پر پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران نوجوان کرنٹ لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پی ٹی آئی قیادت شہر کو جلا کر خود کرنٹ کھیلنے میں مصروف ہے، عوام مشکلات سے دوچار ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انوار الحق سے۔ جی انوار، بتائے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ راولپنڈی میں مری روڈ پر پی ٹی آئی احتجاج کے دوران نوجوان کرنٹ لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پی ٹی آئی قیادت شہر کو جلا کر خود کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے، عوام مشکلات سے دوچار ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ راولپنڈی مری روڈ پر پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران نوجوان کرنٹ لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پی ٹی آئی قیادت شہر کو جلا کر خود کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ راولپنڈی مری روڈ پر پی ٹی آئی احتجاج کے دوران نوجوان کرنٹ لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پی ٹی آئی قیادت شہر کو جلا کر خود کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے، عوام شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ راولپنڈی مری روڈ پر پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران نوجوان کرنٹ لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پی ٹی آئی قیادت شہر کو جلا کر خود کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے، عوام مشکلات سے دوچار ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان رواں ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد وزیر اعظم کا 21 نومبر کو دورہ پاکستان کا امکان ہے، جس کے لیے رواں ہفتے کے آخر میں سعودی عرب کی خصوصی سیکیورٹی ٹیم پاکستان پہنچے گی۔ سعودی خصوصی ٹیم ایم بی ایس کے دورے کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات کا حتمی جائزہ لے گی۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے میں پاکستان کو $4.2 ارب کے اضافی بیل آؤٹ پیکج ملنے کا اور مضبوط سرمایہ کاری متوقع ہے۔ سعودی وزیر اعظم اور ولی عہد کے دورے کے دوران متعدد پاک سعودی پیٹرولیم معاہدوں کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب پاکستان میں گوادر میں ایک جدید آئل ریفائنری کے قیام میں مدد کرے گا۔ گوادر میں $10 ارب کی لاگت سے جدید آئل ریفائنری کے قیام کی عرب چین کے ساتھ مل کر تعاون کرے گا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق چینی کمپنیاں اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ابتدائی طور پر ریفائنری کو چلائیں گی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق موجودہ غیر یقینی سیاسی صورتحال میں کسی بھی مزید خرابی سعودی ولی عہد کے دورے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔ اوپیک میں امریکہ مخالف سعودی حکمت عملی پر پاکستان کی حمایت پر سعودی عرب پاکستان سے خوش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصر میں کوپ سمٹ میں آمد۔ مصر کے صدر عبدالفاتح السیسی نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکرٹری جنرل عرب لیگ سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب لیگ کے چارٹر اور اس کے حصول کے لیے سیکرٹری جنرل کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔
مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن میں رائے قمر کی جانب سے عمران خان کو قتل کی دھمکیاں دینے کا معاملہ معاون خصوصی وزیر اعظم عطا اللہ تارڑ، سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تارڑ، ضلعی صدر مسلم لیگ نون محمد بخش تارڑ ضمانت کرانے انسداد دہشت گردی کی عدالت پہنچے، جہاں عدالت نے ان کی عبوری ضمانت میں 14 نومبر تک منظوری کر لی، جبکہ گرفتار ملزم رائے قمر زمان کا انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے 7 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ اسلام آباد میں قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4686 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 48 افراد میں کورونا کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے مثبت کورونا کے ٹیسٹ کی شرح 1.02% رہی۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ زیر علاج 49 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4686 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 48 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے کورونا ٹیسٹ کی شرح 1.002% رہی۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا۔ کمشنر لاہور کا آٹو مارکیٹ، رم مارکیٹ اور نواز شریف THQ اسپتال کا اچانک دورہ۔ آٹو مارکیٹ کی ٹیپا ڈیزائننگ، سیوریج کام اور تجاوزات پر آپریشن کا جائزہ لیا۔ شاہ قلعے کے گرد بفر زون کی مجوزہ پلاننگ کا آن سائٹ معائنہ بھی کیا۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ رم مارکیٹ کی منتقلی اہم ہے، لیکن رم مارکیٹ کو اس سے منسلک کاروبار کے قریب منتقل ہونا چاہیے۔ کمشنر لاہور کا اظہار عدم اطمینان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ THQ اسپتال بڑی سہولت ہے مگر اسپتال انتظامیہ متحرک نہیں۔ کمشنر نے اسپتال میں قائم ڈینگی وارڈ کا دورہ کیا اور مریضوں کا ریکارڈ رجسٹر بھی چیک کیا۔ دورے کے دوران DGPH ذیشان جاوید سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کاروان مدبر کچرا اٹھانے والے بچوں کی تعلیم کے مشن پر گامزن۔ کچرا نہیں اٹھانا، قلم اور کتاب کو تھامنا ہے۔ I8 اسلام آباد میں کاروان مدبر کی طالبات اور طلباء نے اس مشن کو اپنا مقصد بنا لیا اور تعلیم سب کے لیے کے خواب کو عملی جامہ پہنانے میں اپنا روشن کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ شہر اقتدار کے مقامی پارکس میں تعلیمی دستگاہیں قائم۔ کاروان مدبر کی جانب سے علم کے اس روشن شمع کے حوالے سے اسلام آباد سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی مرتضیٰ اپنی اس رپورٹ میں۔ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اسی سلسلے کو عام کرتے ہوئے کاروان مدبر کی طالبات اور طلباء نے روڈ سے کچرا اٹھانے والے بچوں کو علم کی شمع سے روشناس کرانا اپنا مقصد بنا لیا۔ اسی لیے I8 مرکز اسلام آباد کے مقام کچنارک پارک میں کاروان مدبر نے ان بچوں کے لیے بھی سیکھنے کا موقع دیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو کھیل کود اور دیگر علمی سرگرمیوں کے بھی مواقع فراہم کیے۔ انہوں نے حکومت اور NGO سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومت اور انسانی حقوق، تعلیم و تربیت کے حوالے سے کام کرنے والی NGOs اور ہماری تھوڑی بھی مدد کرے تو ہم ان لاوارث اور کچرا اٹھانے والے بچوں کو بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں۔ ہماری بیسکلی جو آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے کاروان مدبر۔ یہ جس شخص کے نام سے منسوب ہے وہ میرے ہسبینڈ تھے جن کی 2020 میں ڈیتھ ہو گئی تھی ایک ایکسیڈنٹ میں۔ یہ انہی کے نام سے منسوب ہے، مدبر نام تھا ان کا، اور آج ہم کاروان مدبر چلا رہے ہیں۔ اور اس شخص کے اندر نا خدمت کرنے کا ایک جذبہ تھا، بڑا انسپائر کرتا تھا وہ مجھے۔ اور بیسکلی یہ وہی مدبر کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں کوئی بہترین تحفہ ان کو پہنچا سکتی ہوں نا تو وہ ان کے جذبہ خدمت کو زندہ رکھے۔ حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں فنڈنگ پرووائڈ کریں، کیونکہ ہم جتنا بھی ابھی تک کام کر رہے ہیں وہ اپنے بل بوتے پہ کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہو رہی، ہمارے والنٹیئرس یا جو بھی ہمارے ساتھ دوست وغیرہ ہیں وہی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اس چیز میں سپورٹ کریں، بچوں کو آگے لے جانے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ یہی بچے جو ہیں وہ ہمارے مستقبل کا روشن ستارہ۔ اگر کاروان مدبر کر سکتی ہے تو حکومت کیوں نہیں، کیونکہ ان کا
مطالبہ ہے کہ اگر حکومت ہمارا تھوڑا بھی ساتھ دیا جائے تو ہم ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم مہیا کریں گے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ علی مرتضیٰ، کوہی نور نیوز۔ لاہور سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ڈیجنگ کنٹریکٹرز کی جانب سے محکمہ کے تمام ریجنز میں مکمل طور پر ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ کمپنی کے 17 ریجنز میں ڈیجنگ کا کام مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ کنٹریکٹرز کا ریٹ ریوائز نہ ہونے پر ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سینئر جنرل مینیجر نے ریٹ منظور کیے مگر سی ایف او نے ریٹ بڑھانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ لاہور سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ڈیجنگ کنٹریکٹرز کی جانب سے محکمے کے تمام ریجنز میں مکمل طور پر ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ کمپنی کے 17 ریجنز میں سے ڈیجنگ کا کام مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ کنٹریکٹرز کا ریٹ ریوائز نہ ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ۔ سینئر جنرل مینیجر نے ریٹ منظور کیے مگر سی ایف او نے ریٹ بڑھانے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مڈ ٹرم انتخابات میں ووٹرز کو لبھانے کے لیے انتخابی مہم جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو بائیڈن نیو یارک اور ٹرمپ میامی میں پہنچے اور ووٹرز سے خطاب کیا۔ امریکہ میں کل ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات کے لیے 4 کروڑ امریکی پہلے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ اگر یہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں ہی جیت کے دعوے کر رہے ہیں تاہم ٹرمپ کے کئی ریپبلکن رہنما انتخابات سے پہلے ہی سازشی نظریات اور نتائج پر شکوک کا اظہار کر چکے ہیں۔ مختلف پولز میں ریپبلکنز کو ایوان نمائندگان اور سینٹ کی دوڑ میں آگے دکھایا گیا۔ امریکہ میں بڑھتی مہنگائی اور غیر قانونی امیگریشن ڈیموکریٹس کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے سڈنی شہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ پاکستان ٹیم نے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بھارت اور زمبابوے سے شکست کے بعد سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پاکستان ٹیم کو اپنے تمام میچز جیتنے تھے۔ نیدرلینڈ کو شکست دینے کے بعد قومی ٹیم کا بڑا مقابلہ جنوبی افریقہ سے سڈنی میں ہی تھا جس میں پاکستان نے کامیابی سمیٹی۔ سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے بعد قومی ٹیم اب سیمی فائنل مقابلہ نیوزی لینڈ کے خلاف سڈنی میں ہی کھیلے گی۔ تاہم پاکستان ٹیم کپتان بابر اعظم نے پر اعتماد انداز میں تصویر شیئر کرتے ہوئے سڈنی شہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق کپتان شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ سیمی فائنل کے لیے قومی ٹیم کے کھلاڑی ذہن میں رکھیں کہ یہ نجی میڈیا سے گفتگو کے دوران شاہد افریدی نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے سیمی فائنل سے متعلق گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے ساری ٹیمیں ہوم ورک کر کے آتی ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ شہر نہیں ہے، سڈنی کا گراؤنڈ ہے جہاں کی باؤنڈری مڈ وکٹ کے لیے تھوڑی سی بڑی ہے۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ کسی بھی میچ کے لیے ہوم ورک دونوں ٹیمیں کر کے آتی ہیں، لیکن اصل چیز میچ میں اسی منصوبہ بندی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ جو ٹیم فائنل سے کم غلطیاں کرے گی وہی جیتے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔